دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم، اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاویدانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار، اور آج بزم سحر کی 20ویں نشست جو ہے سج چکی ہے، اور ہم 20ویں سحری کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ عشرہ مغفرت بھی آج مکمل ہوئے جاتا ہے، اور اب ہم جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہوں گے، اور یہ 20 دن پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے گزر گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ جب مرحبا رمضان کی صدائیں لگ رہی تھیں، اور اب کل سے الوداع رمضان کی صدائیں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ تو 20واں روزہ ہم اختیار کریں گے، اور نہ جانے ان 20 دنوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں ہیں یا نہیں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں ہیں یا نہیں، ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں طلب کر سکیں ہیں یا نہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے، اور اگر ابھی بھی کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اپنی اصلاح کیجیے اور رمضان کی قدر کیجیے، اور رمضان المبارک کے ان روزوں میں اگر آپ نے اپنی بخشش نہ کروائی تو رمضان ایک تحفہ ہوتا ہے، تو وہ تحفہ بیکار رہ جائے گا۔ جب یہ رمضان پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ تمام تر واقعات، وہ تمام تر قصے، وہ تمام تر لمحے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ جب وہ آپ کے گھر آیا تھا اور آپ نے اس کا استقبال کس طرح کیا تھا اور اس کو رخصت کس طرح کیا تھا۔ تو ابھی بھی کچھ وقت ہے، رمضان کی قدر کیجیے، اور بخشش کروا سکتے ہیں تو اپنی کروا لیجئے۔ تو 20ویں سحری کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت خواں حضرات موجود ہیں جو کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ سب سے پہلے 2 کم سن بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ ارینا اور عریش سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خوبصورت انداز میں ڈف کے ساتھ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں پیش کریں گی۔ جی عطا کیجیے۔
بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. جیتی رہی ہے, سلامت رہی ہیں اور اسی طرح سرکار کی نعتیں بیان کرتی رہی ہیں. اور آپ جیسی کم سن بچیوں کو میں جب دیکھتا ہوں اور اس طرح ڈف کے ساتھ, تو وہ منظر جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے اور بنی نجار کی بچیوں نے جو ہے ڈف بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اور طلع البدر علینا کے ترانے گونج رہے تھے. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور بڑھتے ہیں ہم اگلی آواز کی جانب, اور اگلی آواز ہماری ہے حافظ احمد نور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کلام پیش کیجیے. درود پڑھنا زبانوں کہ بس کی بات نہیں, کیا کہتے ہیں درود پڑھنا زبانوں کہ بس کی بات نہیں, عطا رب ہے یہ بندوں کہ بس کی بات نہیں, عطا رب ہے یہ بندوں کہ بس کی بات نہیں. اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, شاعر فرماتے ہیں کہ درود پڑھتے غم تو کریم سنتے ہیں, بھئی سلام سنتے ہیں آقا جواب دیتے ہیں, اے ملک کی راہ تیرے کانوں کہ بس کی بات نہیں, اے ملک کی راہ تیرے کانوں کہ بس کی بات نہیں. اور حضور خود ہی کھلاتے ہیں شہری یار تمہیں, حضور خود ہی کھلاتے ہیں شہری یار تمہیں, زمانے بھر کے نوالوں کہ بس کی بات نہیں, درود پڑھنا زبانوں کہ بس کی بات نہیں. کیا کہنے ماشاءاللہ, کیا کہنے, بہت کمال, بہت خوبصورت. درود پڑھنا زبانوں کے بس کی بات نہیں. وقت ہو جاتا ہے یہاں پہ بزم سحر میں ایک بریک کا. ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بزم سحر میں ہمارے ساتھ مہمان نے جوائن کیا ہے, طب نبوی کے ماہر ہیں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ جوگ در جوگ جو ہے لوٹ کر واپس آ رہے ہیں, اور بہت سارے جو ہے معالج کے بعد, علاج کے بعد جو ہے بالآخر جو ہے لوگوں کو جو شفا مل رہی ہے وہ سرکار کی بتائے ہوئے نسخوں پہ اور سرکار کے جو ہے بتائی ہوئے ادویات کے اندر مل رہی ہے. تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس وقت حکیم راحیل علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک. اچھا, چونکہ رمضان آتا ہے تو رمضان میں جو ہے مسائل بھی آتے ہیں, کیونکہ وہ پچھلی بار بھی تذکرہ ہوا کہ بد پرہیزی بھی شروع ہو جاتی ہے, بد ہضمی بھی شروع ہو جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں.
تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بیمار پڑ گیا ہے، ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے بیمار پڑ گیا ہے. تو جو ہے آج اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ جی معدے میں بہت ساری پرابلمس ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہے اب میری جو آبزرویشن یہ میرے اپنے گھر کے اندر پیٹ کا پرابلم بھی آ جاتا ہے بھائی، ہر تھوڑی دیر بعد پیٹ درد اور گیس کا اخراج ہونا. تو اس کا کیا؟ وہ اصل میں ایک ایچ پیلری کا ایشوز ہوتے ہیں اس میں کہ میدے میں جو ایک ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں کیا وہ ہائیجینک ہے، کیا ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے. اب ہاتھ دھونا جو ہے وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے کھانا جو ہم نے ہمارا جو فوڈ ہے وہ ہائیجینک طریقے سے ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اور پھر جو آپ پانی پی رہے ہیں وہ ایک حدیث ہے کہ پانی دیکھ کر پیو. پانی دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جی اس میں کچرا ہے یا نہیں ہے، اس میں ہم اس طریقے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ صرف دیکھنا نہیں ہے. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ پانی کا جو، کیونکہ دور حاضرہ میں کیونکہ جدید وقت ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل ڈیزولوڈ سالٹ کتنا ہے، ٹی ڈی ایس کتنا ہے، کیا یہ ہم ہضم کر سکتے ہیں، کیا یہ پانی جو ہے یہ فلٹر ہے یا یہ منرل واٹر ہے، مصنوعی منرل واٹر، یا یہ آر او ہے، یا پھر یہ قدرتی منرل واٹر ہے. کیونکہ ایک لوگوں کے اندر ایک بات یہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ منرل واٹر جو ہے وہ اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ڈی ایس والا یہ جو آر او سے مل رہا ہے. بیسک منرل یہ نہیں ہوتا، منرلس کا مطلب ہوتا ہے نباتات، اور نباتاتی پانی جو ہے وہ ہمارا جو ہب ڈیم سے یا جام شوروں سے یا پھر ہمارا دوسرے سورسز سے جو ہمارے جو نہروں سے پانی آ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں منرل واٹر. اچھا اسے کہتے ہیں، یا جو چشموں سے پانی آ رہا ہے وہ جھرنے کا پانی، وہ میٹھا پانی بیسک آتا ہی وہیں سے، گلیشیئر سے وہ پگھل رہے ہیں اور وہ اپنا پہاڑوں سے آ رہا ہے پانی، تو اسی کو منرل واٹر. کیونکہ ہب ڈیم کا آپ نے ذکر کیا تو میں نے خود آبزرو کر آیا ہوں کہ ہب ڈیم میں کیا سلسلے چل رہے ہیں، چیل کوے جس طرح جو ہے اس کے اندر دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں چلتا ہوا پانی تو پاک ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک قدرتی نظام ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اس سے وہ جو ہے وہ جب چل رہا ہے تو وہ اس سے پیوریفائی ہو رہا ہے، وہ سارا صاف ہو رہا ہے. پھر وہ پانی جو ہے وہ جذب ہو رہا ہے، سوتوں سے نکل رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بس آپ نے اس کو نارمل یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ابال کے پی لیں. بہرحال ایشو بات یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ دیکھ کر پئیں، پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کریں پانی، اور پھر دوسرا یہ کہ گلاس کو چیک کریں، گلاس میں تو کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے، جو معدے کی سطح کو کھاتا ہے. تو جب معدے کی سطح کو کھاتا ہے تو ہم جیسے کوئی اپنا اسپائسی چیز لیتے ہیں یا باربیکیو یا فاسٹ فوڈ لیتے ہیں تو ہمارے معدے میں ایسیڈیٹی کا باعث بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ نیچے کی طرف جب جائے گا، معدے سے ہاضم ہونے کے بعد جب نیچے کی طرف جائے گا تو آنتوں میں بھی درد کرے گا. کبھی جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ کبھی رائٹ سائڈ پہ پین ہو رہا ہے، کبھی لیفٹ سائڈ پہ پین ہو رہا ہے، بہرحال جو بھی حضرات مروڑ اٹھ رہے ہیں. تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے چورن دیں گے اور وہ اپنے ایک ٹیبلٹ دیں گے. تو اس کے ساتھ بہرحال ایشو کیسے پتہ چلے گا اس کا کہ ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے اس ڈیزیز کا معلوم کرنا، ایچ پیلری کا ٹیسٹ کروایا جائے. اس وقت تک کہ کوئی میڈیسن نہیں لینی ہے جب تک کہ آپ اس کا ٹیسٹ نہ کروائیں. آپ جو ہے بالکل ایسا نہیں کریں کہ تکلیف میں رہ رہے ہیں، کبھی یہاں سے دوا لے رہے ہیں کبھی یہاں سے دوا، ایسا بالکل نہیں. سمپل اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں یا اسٹول ٹیسٹ کروائیں، اس میں یہ ڈائگنوس ہو جائے گا، اور پھر اس کی باقاعدہ اس کی دوا جو ہے اتباع کرام حکیموں کے پاس بھی ہے، اور اس کا جو کیور ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی ہے. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ ابھی جیسے کہ رمضان ہے، رمضان میں بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی جو ہمارے پاس کالز آتی ہیں پیشنٹ کی کہ یہ ایشوز ہیں، یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو یہ ہم جو ہے اپنا اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بالکل ہائیجینک ہے. ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ خشک نہیں کرنے، اور آپ نے جو ہے آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے، اور اپنے سفرے کو، اپنے دسترخوان کو جو ہے اس کا کلر ریڈ رکھنا ہے. ریڈ کلر کے اوپر بیکٹیریا نہیں آتا. اور اگر آپ ڈائننگ لیتے ہیں، ڈائننگ کیونکہ زمین سے تقریباً 38 انچ کے اوپر یا 35 انچ جب ہائٹ ہوتی ہے تو بیکٹیریا کا پریشر جو ہے وہ 38 انچ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے بیٹھ کے کھانا چاہیے. میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ کنگ ہیں لیکن زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو بیکٹیریا سے بچنا ہے. جتنی بھی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے، اینٹی بائیوٹک ہیں، وہ بیکٹیریا مارنے کی ہوتی ہے نا، بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو ہم بیکٹیریا پیدا ہی نہ ہونے دیں. اگر آپ 100% طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر اور حکیموں سے آپ دور رہیں گے.
तो ये मेरी अच्छा, मैंने ये भी सुना कि रमज़ानुल मुबारक में कलवंजी और अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए खानों के अंदर। जी जी देखिए, कलौंजी के बारे में जो है हदीस मुबारक है कि हुब्बुल अस्वद मतलब काला दाना। अरबी में काला दाना कलौंजी को कहते हैं, उर्दू में काला दाना किसी और चीज़ को कहते हैं, इंग्लिश में भी काला दाना है। ये 3 काले दाने। उर्दू में जो काला दाना है उसको हरमल कहेंगे, अस्पन कहेंगे, और मतलब काला दाना। और अरबी में जो हुब्बुल अस्वद है वो कलौंजी है। तो कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, और इसे जो है 1 पिंच के हिसाब से जो है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है। अजवाइन भी जो है वो भी जो है एंटी बैक्टीरियल है। अजवाइन को कहते हैं थाइम, और थाइम इसको कहते हैं, और इसकी जो आजकल जो अपना पिज़्ज़ा वगैरह में जो डाला जा रहा है वो थाइम, और इसको इंग्लिश में कहते हैं थाइमोल, साइंटिफिक नाम इसका थाइमोल है। तो ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए कलौंजी का, जैसे आपने जिक्र किया, और अजवाइन का जिक्र किया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होना चाहिए। अच्छा, जो अभी आपने बताया सिलसिला पूरा, इसमें चूँकि रमज़ान के अंदर जो है ना वज़ू बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब पेट की हालत ऐसी होती है, फाजिल गैसेस का जो है खराज हो रहा होता है, तो फौरी तौर पे क्या किया जाए, क्योंकि वज़ू जो है नमाज, फिर तलावत, फिर सारी चीज़ें मसाइल जुड़े हैं। असल में देखिए, जब गैस प्रॉब्लम होगा ना, तो बात यह है कि हमने जो खुराक ली है उसको अगर हम चबा के खा लें, अब चबा के खाना भी सुन्नत है। बिल्कुल, हमारी तिब बताती है कि मुंह में जो है 32 दांत हैं, एक निवाले को 32 मरतबा चबाया जाए। अगर 32 मरतबा चबा लिया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो फिर इम्पॉसिबल कि वो अंदर जाके कोई प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि बिल्कुल राई काई हो गया सारा कुछ। मैदे को तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमें ना गैस होगी ना एसिडिटी होगी। ठीक है, अब गैस है, अब करें क्या? तो उसका सिंपल ये है कि आपके पास अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है, गले में तकलीफ नहीं है, तो आप जो है सबसे पहले एक आधा गिलास जो है चिल्ड वाटर लें, उसमें आधा लीमू उसमें निचोड़ दें और उसको पी लें। आपकी जो री पैदा हो रही है जो वो इंशाल्लाह जो है अल्लाह की रहमत से जो बिल्कुल तज़ल्फ हो जाएगी, तहलील हो जाएगी। अच्छा, यानी फौरी अफाका है। फौरी अफाका। असल में ये प्रॉब्लम इस पर क्यों आ रहा होता है, क्योंकि सबसे पहले हम इफ्तार में ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ पे अटैक करना है, तो वो होते हैं सामने समोसे, पकोड़े, रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पिछली गुफ्तगू में भी कहा था कि आप सबसे पहले खजूर लें, खजूर के बाद जो है थोड़ा सा आप पानी लें, और फिर तहम्मुल मिजाजी रखिए, सलाद पे चले जाएं, वापसी आएंगे, अंदर सिस्टम ऑन हो जाएगा, फिर आराम से जितने भी अटैक करने, कीमे वाले समोसे और सारे जो है ना चिकन वाले, सब पे आप आराम से खाइए। तो और लेकिन खाना है चबा के, क्योंकि ये क्रिप्सी है, सारा क्रिप्सी है, और आपके अंदर जल्दबाजी होती है कि बस जल्दी से खा लें, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा था ना कि ये भी हदीस है, कि मेरी उम्मत जो है ना उसमें इफ्तार में जल्दी करेगी और सहरी में जो देर करेगी। तो ये चीज़ है। हाँ, बेसब्री नहीं होनी चाहिए, और खाना आपके सामने रखा हुआ है और वहाँ मौजूद रहेगा। बल्कि पुराने लोग तो यूँ किया करते थे कि खजूर और पानी से इफ्तार किया, नमाज मगरिब अदा की, उसके बाद वो ताम की तरफ आते थे। तो अगर यही रूटीन जो है कर ली जाए तो जो है सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो आप अपनी खुद की भी जो है कदर कीजिए, अपनी सेहत की भी कदर कीजिए। आज आप माशाल्लाह से अगर जवान हैं, सेट हैं, तो आप ज़्यादा अरसे जवान रह सकते हैं अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपने सुफ़रे को रखेंगे। और जो है, क्योंकि वाहिद मज़हब इस्लाम है जिसमें हर चीज़ के आदाब सिखा दिए गए। हमारे आका हर चीज़ के आदाब सिखा दिए गए, खाने पीने के, उठने बैठने के, सोने जागने के, हर चीज़ के आदाब हमें सिखा दिए गए। बस ज़रूरत इसकी है कि हम उनको जानने की कोशिश करते हैं या नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करने की और अपनाने की कोशिश करते हैं या नहीं। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप देखिए, समझिए, अगर कोई चीज़ मालूम नहीं है तो पूछिए। जिस तरह हकीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप कोई सवालात हों आप कर सकते हैं सवालात, और जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको मालूम नहीं चलेगा तो बेखबर रहेंगे। आप बेखबर रहेंगे तो अपने साथ आप ज़्यादती करते रहेंगे और आप अपनी हालत की फिर ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो रमज़ानुल मुबारक में नींद भी बड़ी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि शेड्यूल चेंज हो जाता है। अक्सर जो है रातों को जो है क़याम हो रहा होता है, क़यामुल लैल लोग कर रहे होते हैं, और उसके बाद सहरी के बाद ही तकरीबन जाके फजर पढ़ने के बाद फिर सोने की तैयारी होती है। तो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम दरपेश आती है? देखिए, सबसे पहले तो नींद डिस्टर्ब क्यों होती है, जब आप खुराक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको अंदर हज़म होने में, उसको प्रोसेस होने में, उसको जो सेल्स बनते हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन बनते हैं, उनको डेट होने में जो है टाइम लगता है। अब वो आपको नींद ज़्यादा आएगी, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा नींद आएगी। तो आपने खाना कम होता है,
جیسے میں ایک سمپل یہ بات بتاؤں کہ جیسے ابھی رمضان ہے تو میری ایک روٹی جو ہے وہ افطار میں ہے، ایک روٹی سحری میں ہے، اور عام دن میں جب غیر رمضان میں میری خوراک جو ہے اس سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں ایک ایک روٹی پہ آ گیا ہوں. اب جب ایک ایک روٹی پہ آ گیا ہوں تو میں ظاہر سی بات ہے ابھی جیسے یہاں سے جاؤں گا 1-1.5 گھنٹہ گھر میں بھی لگے گا، تو میں 1.5-2 گھنٹے سوؤں گا اور پھر میں 3:30 بجے اٹھ جاؤں گا، تو مجھے کوئی قباض نہیں ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے خوراک لی ہے تو نیند تو پوری نہیں ہوگی. اور پھر جیسے کہ آج کل جو لوگ اس وقت کر رہے ہیں نا کہ گلیوں میں لائٹیں لگا لی ہیں اور کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے میرے حساب سے کہ تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک تو ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ خوراک کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہیں، پھر جاگ رہے ہیں، قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، پھر افطاری بھی بنا رہے ہیں. گھر کے خواتین کو بھی بہت جو ہے اپنا پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہاں پر کوئی کسی کا خیال نہیں کر رہا ہے کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. حالانکہ اتنے اچھے پوسٹ گریجویٹ جو ہے وہ اپنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور وہ کرکٹ میں اتنا مگن ہوئے ہیں. بھائی آپ کرکٹ میں کبھی بھی نہیں جیتو گے، یہ طے بات ہے. خامہ خائی میں آپ نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، پوری گلی کو جگا کے رکھا ہوا ہے. ایسا پورے کراچی میں ہے کیونکہ میرے پاس کالس آ رہی ہیں، میں خود بھی اسی کا شکار ہوا ہوں تو اس لیے بتا بھی رہا ہوں. بہرحال تو وہ نیند جو ہے آپ کم کھا لیں، کم جب کھائیں گے تو نیند آپ کی کنٹرول میں آئے گی اور اس کے 2 اوقات میں آپ کی نیند پوری ہو سکتی ہے. آپ جو ہے جب آپ قیام اللیل کر لیں، تراویح سے فارغ ہو جائیں تو آپ 10 بجے آپ سو جائیں اور پھر آپ 3:30 بجے اٹھ جائیے جیسا اللہ نے کہا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی طرف دل لگاؤ اپنا. تو اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے اور یہ حکم 12 مہینے کا ہے. ہماری جو غلطی ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف رمضان کے اندر ہی ہمیں عبادات کرنی ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں 12 مہینے ہمیں ایسے ہی رہنا ہے. صرف آپ نے رمضان کے روزے رکھنے 30. تو اگر دیکھیں جیسے کہ ہماری اگر روٹین یہ ہو جائے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے نبی کپڑے میں لپٹ کے سونے والے اٹھو، کھڑے ہو، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو. تو یہ تہجد کا وقت ہے. تو اب جب ہماری روٹین ہوگی نا تہجد کی تو ہمیں رمضان پتہ ہی نہیں چلیں گے. بالکل صرف فرق یہ ہوگا کہ ہم نے فجر کے بعد جو ہم نے ناشتہ کیا تو ہم نے فجر سے پہلے سحری کی، بس یہ فرق ہوگا. اور جو رات کا آخری جو کھانا ہے عشاء کا کھانا یعنی کہ رات کا کھانا وہ مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو ہمارا جو افطار ہے وہ وہیں پر رہے گا، وہ 10 منٹ پہلے ہو جائے گا بس. تو ایک یہ اور نیند یعنی ہمارا ظہرانہ جی اور عشائیہ عشائیہ وہ مرج ہو جائے گا. مرج ہو جائے گا. جس طرح ہم جو عام دنوں میں جو ہے برنچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مرچ ہو جائے گا آپس میں. اچھا دیکھیں صرف پاکستان میں یعنی کہ ایشیا جو کنٹریز ہیں، عرب میں تو یہ قانون ہے. عرب میں آج بھی چلے جائیں 3 بجے آپ کو مسجد میں ملیں گے، فجر 4 بجے ہوتی ہے، 4:10 پہ ہوتی ہے، عشاء کا وہی ٹائم ہے 8:30 کا، ٹھیک ہے 8:10 کا 8:30 کی ٹائم ہے. عصر جو ہے وہی 3:40 پر ہے، اس میں چینجنگز نہیں ہوتی ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر روزے رکھنے یہ عبادت ہے، باقی 11 مہینے فارغ ہیں. تو اس لیے پرابلم ہوتی ہے. جیسے عید کی نماز میں اللہ اکبر، وہ کوئی نیچے جا رہا ہے کوئی اوپر جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ سال میں ایک دفعہ صلاۃ ہے نا، تو اس لیے پرابلم ہو رہی ہے. نیند میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے نیند کا کوئی پرابلم نہیں. اچھا نہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ بد خوراکی کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو گئی، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے یہ تو. اور ایک ہوتا ہے ہم نے اپنی نیند کو خود ڈسٹرب کر لیا، ہم نے شیڈیول اپنا اسکیجول بدل لیا سونے کا کہ اب ہم رات میں نہیں سوئیں گے، اب ہم نے صبح فجر پڑھ کے پھر سونا ہے. تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں اگر ہم فجر پڑھ کے سوئیں گے اور ظاہر سی بات ہے رات بھر نیند نہیں آئی ہے تو آپ اپنے کام پہ بھی نہیں جا سکیں گے، تھکے تھکے رہیں گے آپ اور پھر آپ سے کام بھی نہیں ہوگا. تو آپ پھر روزے آپ کے چھوٹ جائیں گے آگے جا کے. آپ کو ہر حال میں نیند پوری کرنی ہے اور بد ہضمی کی وجہ سے اگر نیند نہیں آ رہی تو اس کا آپ نے علاج کرنا ہے. 8 گھنٹے کا جو سائیکل ہوتا ہے اس کو کیسے مکمل کیا؟ 8 گھنٹے کا کہتے ہیں سائیکل لازمی. دیکھیں ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں نا 8 گھنٹے کا، وہ یورپ کا ہے. یورپ میں ہوتی ہے سنو ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں کا سینٹی گریڈ ڈفرینٹ ہے. اب یہ جو بات آ رہی ہے WHO سے آ رہی ہے نا، ہم تو یہاں پر ایشیا میں رہ رہے ہیں، یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 50 اور 52 تک کے جا رہا ہے. بالکل. تو گرمی میں نیند کہاں آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو گرمی میں نیند آتی ہے. ہر ایک کے گھر میں تو اے سی نہیں لگے ہوئے یہاں پر. اگر اپنا UAE میں یا اس میں KSA میں لگے ہوئے تو پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ ہمارا نیند کا ڈیوریشن 8 گھنٹے نہیں ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں خوراک کم کریں گے ہم اور پھر ہماری جو خوراک کا نظام ہے اس کو چلائیں گے صحیح. تو ہماری نیند ہے 6 گھنٹے کی. 6 گھنٹے میں نیند بہترین پوری ہو جاتی ہے. اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ 10 بجے ہر حال میں آپ نے شٹ ڈاؤن کرنا ہے. اب یہاں پر المیہ یہ ہوتا ہے نا کہ موبائل کان کے پاس رکھا ہوا ہے
اور لیٹے لیٹے دیکھ رہے ہیں تو کبھی میں وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں نا کہ موبائل ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے تو وہ سو رہے ہیں، یا ہاتھ سن ہو رہا ہے تو، یا بیٹری سوئچ آف ہو گئی، تو اس طریقے سے یہ جب معاملہ چلیں گے تو کبھی بھی آپ سیٹنگ میں نہیں آ سکتے. تو ہر چیز کو ایک اعتدال میں رکھنا ہے، بیلنس میں رکھنا ہے. تو 10 بجے شٹ ڈاؤن کریں، 3:30 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، اور اس کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں تو آپ کے 6 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. 4 بجے آپ بستر چھوڑ دیں. دنیا میں یورپ میں بھی 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 6 بجے وہ لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، تو 12-1 بجے واپسی آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو 1 بجے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر رات کو 12 بجے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ. اچھا یہ بھی ہے کہ اب تو 10 دن رہ گئے، جی ایک سحری بڑا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سحری کھایا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے برکت رکھی ہے. تو سحری کیا ہونی چاہیے کہ ایک بندے کی عیاشی بھی ہو جائے سحری کے اندر بھی، میں نے بہت اچھا کھانا کھایا ہے، اور وہ بد پرہیزی بھی نہ ہو. دیکھیں جو سمپل کوئی بھی آپ نے جو آپ کا سوپ ہے، مطلب کہ کوئی بھی سالن بنایا ہوا ہے، چاہے وہ مٹن کا ہے، بیف کا ہے، وہ آپ کے پاس رہے، چاہے وہ کوئی دال بھی پکی ہوئی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دال بھی بہت اچھی خوراک ہے. بس یہ کہ سبزی نہیں ہونی چاہیے سحری میں، کیونکہ آپ کی باڈی کو پروٹین چاہیے، اور آپ کا جو گوشت ہو تو بہتر ہے، سید الطعام کہا گیا ہے گوشت کو. بالکل. دیکھیں گوشت جو ہے نا، وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت ہی کھایا ہے، دال سبزی تو کھائی نہیں ہے. کوئی بتا دے مجھے. ہوتی نہیں تھی وہاں پہ دال سبزی؟ مطلب ہوتی بھی ہوگی تو نہیں کھائی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورک رہا ہے، جو کام رہا ہے، وہ مشقت والا دلیا رہا ہے. کھایا، وہ دلیا کھایا، جو کا دلیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ دوسرا دلیا نہیں ہے. تلبینہ جو ہے وہ دلیے کو بولتے ہیں. تلبینے کا مطلب اس کا لغوی معنی جو ہے وہ دلیا ہے. اب جو کا دلیا، اچھا اس کی بھی جو کے دلیے کی بھی ایک الگ وجہ ہے گی، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اب گرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوکی ہم لوگ یہاں کہتے ہیں نا، لوکی نہیں ہے، وہ پمکنگ ہے، کدو. عربی میں پمکنگ کو کدو بولتے ہیں. تو وہ دل کو طاقت دیتا ہے. تو آج کل بڑا چل رہا ہے گرین پمکنگ جو چل رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے کہ دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں یہاں پر، پاکستان سے بھی جو ہیں، اور وہ بھی وہ والا وہ جو ہارر تھیم کے اندر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. جی بالکل بالکل وہی. تو اچھا، تو اب اسی طریقے سے جو ہمارے طب نبوی کے حوالے سے جو ابھی ذہن سے نکل گیا، وہ جو ہے خوراک کی بات ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوراک تناول فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا کوئی سبزی اور دالیں نہیں کھائی ہیں، اور ساری مقوی خوراکیں لی ہیں. اس میں ثمرات کا ذکر ہے، فواکہ کا ذکر ہے، لحم کا ذکر. یہ 3 چیزیں ہیں، گوشت اور نٹس اور یہ اپنا فروٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہم سحری کے اندر جو ہماری جو خوراک ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کھجور جو ہے وہ اس میں آ جائے گی، ہمارے اس میں ڈرائی فروٹ میں آ جائے گی. اور اسی طریقے سے آپ جو دہی لے لیں، دہی سے جو ہے اپنا آپ کے اندر جو ہے بیکٹیریا جو ہے وہ اس میں اچھا بیکٹیریا ہوتا ہے، آپ کے نظام ہاضم کو صحیح چلائے گا. اچھا دوسری چیز یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیاس نہیں لگے. وہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں روزہ جب رکھا ہے تو آپ کو بھوک بھی لگنی چاہیے، پیاس بھی لگنی چاہیے، تاکہ آپ کو اس کی شدت جب آئے گی تو پتہ چلے گا روزہ کیا چیز ہے، اس کی افضلیت پتہ چلے گی. اور پھر اللہ کے آگے بھی آپ تھوڑے سے اپ گریڈ ہوتے رہیں گے. میں روزہ رکھ رہا ہوں برداشت کیا ہے بھائی اللہ کے لیے. تو اب اس میں جو ہے دہی سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی آپ کو پیاس نہیں لگے گی. دہی لینے سے نظام میں ہاضم جو آپ کا اچھا ہو جائے گا. وہ جو کیونکہ آپ نے کھا کے سونا ہوتا ہے نا، تو جب کھا کے سوئیں گے تو بدہضمی ہو سکتی ہے، اس کا خدشہ ہے. تو آپ جب دہی لے لیں گے اور کھجور لے لیں گے تو اس میں فل عیاشی آپ کی ہو گئی. اور اس میں آپ 2 روٹی لے لیں، 3 روٹی لے لیں. چلیں حکیم صاحب سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا. ایک نعت پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے محمد سمیر صدیقی موجود ہیں اور کلام پیش کریں گے. جی وہ جو چاند کو توڑ دے، وہ جو چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاند کو توڑ دے، وہ جو چاند کو توڑ دے،
ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں وہ نبی کی موٹی کا معجزہ کہ وامار میں تک گے خدا کہ وامار میں تک گے خدا وہ نبی کی موٹی کا معجزہ کہ وامار میں تک گے خدا کہ وامار میں تک گے خدا وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں جو علی کی اسر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے جو علی کی اسر قضا ہوئے جو علی کی اسر قضا ہوئے تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے چھپے آفتاب کو موڑ دیں چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں لیکھو نازشوں کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئے کہ کسی کی آنکھ نکل گئے لیکھو نازشوں کا وہ معجزہ لیکھو نازشوں کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لو آب پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ جی وہ جو چاند کو توڑ دے اقتربت الساعہ وانشق القمر قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت نزدیک آ گئی. بڑھتے ہیں حکیم صاحب کی جانب. حکیم صاحب رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اچھا پہلے بھی ہم رمضان سے پہلے بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی جو لوگ رات میں قیام کرتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں لیکن رمضان کے اندر ایک عبادت کے اندر سستی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے جمعیاں اور یہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سستی جو ہوتی ہے اس کی ظاہر سی بات ہے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان تھک جاتا ہے اور خوراکی معاملات بھی بند ہوتے ہیں تو سستی کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہے اور نیند جو ہے وہ جیسے آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ نیند کے بارے میں تو نیند پوری نہیں ہوتی اور سستی آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے تجربے کے ساتھ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا وہ شیطان اٹھنے نہیں دیتا ہے بڑی سستی ہو جاتی ہے اس میں اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ پیر دبا رہا ہے ہاتھ دبا رہا ہے اور اسی وقت نیند آتی ہے بھائی. میں یہ چیلنج کر دیتا ہوں شیطان کو بھی آپ نیند پوری کر لیں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کو کیسے سلاتا ہے. کبھی بھی نہیں
اب آپ خود سے نہیں جائیں نماز پڑھنے تو الگ بات وہ ہے. الگ بات ہے. تو جب آپ کی نیند پوری ہوگی تو اب کیونکہ شیطانی عمل میں سے ہے یہ سستی کاہلی منع فرمایا کہ آپ جمائی لینے کو آئی تو فوراً آپ کو روکنے ہے جمائی کو. اس کو روکیں آپ. تو چست بندہ جو ہے, ایکٹیو بندہ جو ہے, وہ بہت پسند کیا جاتا ہے, کیونکہ شیطان اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے سوچا, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل چست ہوتے ہیں. شیطان جو بچوں سے بھاگتا ہے لیکن ان میں ایک جراثیم ڈال دیتا ہے کہ ان کو بال پکڑا رہی ہے کچھ ایسی چیز کہ وہ شرارت کر رہے ہیں. تو بچہ کیونکہ بالکل پاورفل ہوتا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور وہ تیزی سے گروتھ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اگر وہ سست ہو جائے گا تو پھر وہ پیشنٹ بن جائے گا, تو اس کی جو گروتھ ہے فاسٹ ہوتی ہے. تو شیطان بھی ڈرتا ہے بچوں سے. تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے بچوں سے. تو بہرحال مقصد یہ کہ آپ نے اپنے اندر سب سے پہلی چیز نیند کو پورا کرنا ہے, اور اپنی خوراک کو اس طریقے سے آپ نے چبا چبا کے کھانا ہے, اور اس کے کھانے کے بعد جو ہے آپ نے پانی لے کر آپ نے ڈٹ کے کھا لیا ہے نا, منع نہیں ہے, آپ کے لیے بنا ہوا ہے, اللہ نے آپ کے لیے اتارا ہے. پوری دنیا کو بھر دیا ہے خوراک سے, کوئی یہاں پر قحط نہیں پڑ رہا. قحط پڑے گا تو وہ خود مصنوعی قحط ہوگا, ویسے قحط نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے بہترین سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جو کلٹیویشن کے چیمپئن ہیں. رشیا میں گندم پیدا ہو رہی ہے جہاں پر وہ ڈھکا ہوا ہے پورا, ٹھیک ہے. اب جب ایسا ہو رہا ہے اور ایک ایسی جگہ پر جو 10ویں منزل پر ہے, وہاں پر جب ناریل اگ رہے ہیں, ناریل کے جو پورے فارم میں نے بنا دیے ہیں وہاں پر, تو آپ کے لیے یہ سب کچھ, بس آپ ترتیب سے آپ اپنے لیے جو معاملات کو چلائیں, کوئی اس میں ایسا نہیں کرے. جی چلیں, وقت کی قلت, اور بس یہ ہے کہ جینے کے لیے کھائیں, کھانے کے لیے نہ جئیں آپ, تو سب کچھ جو ہے بیلنس رہے گا اور سب کچھ اعتدال میں رہے گا. وقت کی قلت کی وجہ سے تشنگی آج بھی باقی رہ گئی, بہرحال وہ ہر پروگرام میں رہ جاتی ہے. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, حرم بیوٹی کاسمیٹک جن کی جانب سے تحائف یہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ نیلسن پینٹ, نیلسن پینٹ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ نیلسن پینٹ اعلیٰ معیار کا نیشنل پینٹ برانڈ ہے. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. نیلسن پینٹ گزشتہ 25 سالوں سے اپنے صارفین کو اعلیٰ معیار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے, کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا گھر خاص ہے. نیلسن پینٹ, رنگ زندگی کا. تو بہت بہت شکریہ تمام اسپانسرز کا, ہماری پوری ٹیم بزم ساحر کی, ہمارے جو ہے پی سی آر والے, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے پروڈیوسر, ہمارے ڈائریکٹر, سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل بدستیابی زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. کل 21 رمضان المبارک ہے اور مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی شہادت کا دن بھی ہے. تو کل کوشش کریں گے کہ مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی جو ہے حیات طیبہ پہ کچھ روشنی ڈالیں اور ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. ملاقات ہوگی آپ سے کل, اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے, مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. اللہ حافظ. دیکھو